آپ جانتے ہیں کہ تمام نبیوں کو ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص تمام نبیوں کو مانے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے، رسول مانے، لیکن نبیوں کا سردار نہ مانے تو غلط ہے۔ اسی طرح تمام اگر کوئی شخص صحابہ کرام و اہل بیت اعظام کو مانتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتا ہوں، لیکن حضرت صدیق اکبر کو تمام صحابہ کا سردار نہیں مانتا تو یہ غلط ہے۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پہلے صدیق ہوتے ہیں، صدیق مانا سچا، پھر اللہ ان کے سر پر نبوت کا تاج سجاتے ہیں۔ صحابہ سب کے سب صدیق ہیں، سچے ہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر ہیں، سچوں کے بھی سردار ہیں۔ آپ اس پر غور کریں جو میں نے پارہ نمبر 24 سورہ زمر کی آیت نمبر 33 آپ کے سامنے پڑھی ہے اور ترجمہ کیا ہے کہ والذی جاء بالصدق، اور وہ ہستی جو سچائی لے کر آئی، جس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی سچا نہیں تھا، وہ سچائی لے کر آئے، انمٹ اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں اس پر جو کائنات میں اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ و بالا و عرفہ ہے۔ آگے لفظ ہے وَصَدَّقَ بِهِ، واو مانا اور ہے صدقہ، جس نے اس سچے انسان کی سب سے پہلے تصدیق کی۔ اور آپ سب جانتے ہیں، دنیا بھر کے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ رسالت پناہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا، بغیر کسی سے پوچھے، بغیر کسی کی بات سنے، بغیر کوئی سند لیے، بغیر کسی اور کی تصدیق کیے، وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ۔ تو آپ لفظوں پر غور کریں، میں نے عرض کیا کہ تمام صحابہ کرام سچے ہیں، لیکن قرآن کی ترتیب دیکھیے کہ والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچائی کا پیامبر تھا، جو حق و صداقت کا پیامبر تھا، وہ کیا ہے؟ وَصَدَّقَ بِهِ، اس سچے انسان کی سب سے پہلے جس نے تصدیق کی کہ آپ ہمارے نبی ہیں، تو وہ بھی تو سچا ہے۔ سچے انسان کی تصدیق کرنے والا بعد از نبوت کائنات میں سب سے سچا انسان، وَصَدَّقَ بِهِ کا ترجمہ کیا۔ تو قرآن کی ترتیب بتا رہی ہے کہ نبوت کے بعد صداقت کا مقام ہے۔ نبوت سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نبوت ہیں، صاحب رسالت ہیں، صاحب امامت ہیں، صاحب معصومیت ہیں، اور صاحب ختم نبوت ہیں، اور صاحب قرآن ہیں، صاحب امانت ہیں، صاحب شرافت ہیں۔ آپ کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، اور چونکہ سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے، اس لیے آپ کا مقام نبوت کے بعد ساری کائنات میں سب سے پہلے ہے۔ یہاں ایک بات عرض کر رہا ہوں، جو لوگ پرانے ہیں اور جن کو کچھ باتیں یاد ہیں اپنے بزرگوں کی، ہمارے قریب بزرگ جو گزرے ہیں، جن میں ایک شیر اسلام، امیر عظیمت
حافظ قرآن، قاری قرآن، مفسر قرآن، مدبر قرآن، اور امام زمانہ، امام العصر حضرت مولانا حق نواز جھنگوی شہید۔ جھنگوی کوئی مذہب نہیں ہے، جھنگوی نسبت ہے بزرگ کی طرف پیار کرنے کی وجہ سے، جیسے مہروی بھی نسبت ہے، وہ مذہب تو نہیں ہے، دیوبندی بھی نسبت ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، بریلوی بھی نسبت ہے، کوئی مذہب نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہاں قلعہ کونا پر، ذرا دماغ کو حاضر کیجئے، خلیفہ بلا فصل کانفرنس ہوتی تھی، بڑے بڑے علماء آتے تھے، جمعے والے دن زیادہ تر ہوتی تھی اور جمعہ کے بعد۔ دو بڑے عالم تھے، جھنگوی صاحب اور مورخ اسلام حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ، چوٹی کے عالم تھے، ہمارے دونوں دوست بھی تھے، ہمارے بزرگ بھی تھے، قائد بھی تھے، لیڈر بھی تھے، ساتھی بھی تھے۔ بہت ساری چیزیں، کتابیں انہوں نے ہمارے سامنے لکھی ہیں، ہم ان کے ساتھ تھے۔ جو مسئلہ بتا رہے ہیں، فاروقی صاحب نے خطابت کے جذبات میں یہ کہہ دیا کہ ہم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لیے مانا ہے کہ ان کو حضرت علی المرتضیٰ نے مانا ہے۔ جب مولانا جھنگوی صاحب کی باری آئی تو انہوں نے فرمایا، میرے بھائی نے جو یہ کہا ہے مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اس لیے مانا ہے کہ وہ میرے نبی کا رفیق ہے، حضرت علی کو نبی کی وجہ سے ہم نے مانا ہے، حضرت علی نہ بھی مانتے تب بھی تو حضرت صدیق اکبر میرے نبی کا دوست ہے، یار غار ہے، میرے نبی کے ساتھ ہے، میرے نبی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے، نبی کا غلام ہونے کی وجہ سے، نبی کا مطیع ہونے کی وجہ سے، نبی کا فرما بردار ہونے کی وجہ سے ہم نے ان کو مانا ہے۔ تو صحابیت کا معیار حضور کی رفاقت ہے، محبت ہے۔ باقی رہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو تمام مسلمانوں کے نزدیک خلیفہ برحق ہیں، خلیفہ صادق ہیں، خلیفہ امی ہیں، اور خلیفہ رابع چوتھے خلیفہ ہیں، ہمارے پیر و مرشد ہیں، ہمارے راہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بتاؤں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقتدی بھی ہیں۔ 2.25 برس تک خلافت ان کی 2.25 برس ہے، تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے نمازیں پڑھی۔ اب میں نے کہا ہے کہ 4 مقامات بلکہ 5 مقامات میں نے بتائے ہیں کہ جہاں اللہ کا قرآن نبوت کے بعد تاجدار صداقت یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب قرآن نے، ذرا غور کریں گے آپ، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، ابھی احادیث کا، اجماع امت کا، اجماع صحابہ کا، باقی کتابوں کا کوئی حوالہ نہیں دے رہا۔ یہ جو سورہ توبہ ہے اور اس کی آیت نمبر 40 ہے، جس میں واقعہ غار ثور ہے، اس پر آپ غور کریں۔ میں نے بتایا ہمارے استاد تھے امام اہل سنت، یہ مولانا حق نواز جھنگوی صاحب کے بھی استاد تھے، ان کا نام تھا امام اہل سنت سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ جب تک بزرگوں سے واسطہ اور نسبت نہیں ہوگی پھر بھی گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ بزرگوں سے مراد صحیح العقیدہ بزرگ، انہوں نے کتاب لکھی ہے نبی و صدیق، وقت نہیں ہے، موافقات نبوت اور صداقت، یعنی وہ باتیں جو اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمائی تھیں، میرے نبی کے ذریعہ سے حضرت صدیق اکبر کو باقی صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے ملی، یعنی وہی تو آئے میرے نبی پر، برحق ہے
لیکن وہی جب اللہ کے نبی نے آگے سنائی، سننے والے تھے، لیکن یار غار، یار نبوت، رمز شناس نبوت، مزاج شناس نبوت، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ قریب ترین میرے نبی کے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، نبی تو سارے سچے بھی ہیں اور اللہ کے قریب بھی ہیں، لیکن ہمارے نبی آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، اور تاجدار ختم نبوت کا تاج بھی سجائے ہوئے ہیں۔ ان ساری باتوں کے باوجود اللہ کے باقی نبیوں اور رسولوں سے سب سے زیادہ قریب۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ قریب۔